یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ فرشتوں کی سلام ہے آتشیں باطل زنجیریں توڑنے والے، سلام ہے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق برادر مکرم حضرت علامہ مولانا محمد جاوید صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ، انتہائی عزت و احترام کے لائق برادر مکرم حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن قریشی صاحب، ناظم الکرم فرینڈس راولپنڈی،
اور انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل صد تکریم معزز و محترم سامعین کرام، آج کی یہ باوقار محفل حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے بابرکت سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک پر محافل کا انعقاد کرنا، خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا، یہ اہل اسلام کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے۔ ما زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر زمانے میں خوشی کے انداز اپنے ہوتے ہیں، خوشی منانے کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے یہود کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، 10ویں محرم کا۔ آپ نے ان سے پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے آزادی عطا فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ کو تم سے بڑھ کر ماننے والے ہیں، تم صرف 10ویں کا رکھتے ہو، ہم ساتھ 9ویں کا بھی رکھیں گے۔ اب جس بات کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، انہیں آزادی ملی تھی، وہ اس کا اظہار کرتے تھے روزہ رکھ کر۔ شکرانے کا روزہ رکھ کے کسی نعمت کا شکر ادا کرنا آج بھی طریقہ ہے، لیکن ہزاروں میں سے ایک دو۔ اب جب ہماری آتا ہے یوم آزادی پاکستان کی 14 اگست آتا ہے، اب خوشی منانے کے انداز بدل گئے۔ اب مروجہ زمانے میں خوشی کا اظہار جو ہے وہ جھنڈیاں لگا کر، کمکمے لگا کر اس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت پر ہر وہ خوشی منانا اور ہر وہ طریقہ اختیار کرنا جو کسی شرعی اصول سے نہیں ٹکراتا، یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ بڑی برکتوں اور بڑی رحمتوں کا حامل ہے۔ سامعین محترم، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد پاک اس لیے منایا جاتا ہے، ایک تو ہم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت پر خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بھی سوموار کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا اور اس دن مجھ پہ وحی آئی تھی۔ یعنی رسول کریم علیہ السلام خود بھی اپنے میلاد پاک کی خوشی اس طریقے سے منایا کرتے تھے۔ ایک تو ایک صوفی نے کہا تھا کہ کسی کے غم میں شریک ہونا مشکل نہیں ہوتا، کسی کی خوشی میں شریک ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو بھی پروگرام کیا جائے، جس بھی نام سے کیا جائے، بڑا بابرکت ہے، لیکن سرکار کی خوشی میں شریک ہو کر خوشی وہ منائے گا جس کو سرکار مدینہ کے ساتھ ایک گہرا قلبی اور محبت کا تعلق نصیب ہوگا۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی سیرت طیبہ کو سمجھنے کی کوشش کریں، گویا خوشی منائیں اور سرکار کو خوش کرنے کی کوشش کرنا، سرکار کو خوش کرنے کا سامان کرنا، یہ میلاد کے بنیادی اور مرکزی مقاصد میں سے ہے۔
سامعین محترم، میں نے جو آیات طیبات آپ کے سامنے تلاوت کی وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس دعا پر مشتمل ہیں جو انہوں نے بیت اللہ شریف کی عمارت کو بنانے کے بعد، مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی۔ اور یہ چیز یاد رہے کہ بیت اللہ شریف کی جو عمارت ہے وہ پہلی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں بنائی تھی، بلکہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے تو 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے اللہ کا، یعنی وہ بیت المعمور اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز، جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ میرے پروردگار، آسمانوں پر ایک تیرا گھر تھا، یہاں فرشتے طواف کرتے تھے، تیری حمد و ثنا کے گیت گاتے تھے، پروردگار عالم یہاں بھی کوئی اپنا گھر بنا دے تاکہ تیرے بندے بھی اس کا طواف کریں، تیری حمد و ثنا کے گیت گائیں، اس کا طواف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سب سے پہلے بیت اللہ شریف کو تعمیر کروایا۔ اور یاد رکھنا کہ بیت اللہ، حرم، عمارت کا نام نہیں ہے، عمارت تو بدلتی رہی ہے۔ اگر بالفرض کسی وجہ سے آج بیت اللہ شریف کی عمارت نہ بھی رہے تو حرم کی برکتیں پھر بھی باقی رہیں گی، کیونکہ حرم ایکچولی بیت المعمور سے لے کر زمین تک کی فضا کا نام ہے۔ یہ اس فضا کا نام ہے، اللہ کا گھر، اللہ کا حرم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ نہیں بنایا تھا، بلکہ انہوں نے اس گھر کی تعمیر جدید کی تھی۔ جب انہوں نے حضرت اسماعیل کو چھوڑا تھا تو دعا کی تھی کہ پروردگار عالم، میں انہیں چھوڑ رہا ہوں عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ اس وقت تو بیت اللہ کی عمارت نہیں بنی تھی، وہ حضرت اسماعیل بڑے ہوئے تو بعد میں بنی، یعنی حرم، بیت اللہ شریف وہاں پہلے بھی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر جدید کی۔ جب بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو گئی تو پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے۔ اس سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ کوئی نیک کام کرنے کے بعد دعا کوئی ابدیت کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے تم نے ایک محنت کر کے اس کی مزدوری لے لی، میں کہتا ہوں نہیں، ایک نیک کام کے بعد دعا مانگنا اللہ کے نبیوں کی سنت ہے۔ اور جس طرح نیک کام بذات خود عبادت ہے، اس طرح دعا بھی بذات خود عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے، یہ تو عبادت کا نچوڑ ہے۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ کے سامنے عاجزی کرنا۔ دیکھیں نا، ایک فقیر ہے، وہ آپ سے کہتا ہے آپ کے بچے سلامت رہیں، تو اصل میں تو مانگ رہا ہے نا، سوال کر رہا ہے نا، جملے میں تو اس نے نہیں کہا کہ میری کی مدد کریں۔ جب وہ دعا دیتا ہے تو ایکچولی مانگ رہا ہوتا ہے نا، تیرا اقبال بلند رہے، تو اصل میں تو مانگ رہا ہے نا۔ تو جب ایک بندہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے تب بھی اللہ سے مانگتا ہے، رکوع میں جاتا ہے تب بھی اس سے مانگ رہا ہوتا ہے، سجدے میں جائے تب بھی اس سے مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ دعا میں اپنے ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے تو مانگنا اپنے انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز۔ سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر جب مکمل کر دی، اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھا دیے۔
وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیل، اور یاد کرو اس منظر کو جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل میرے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، پہلی دعا کیا مانگی؟ ربنا تقبل منا، پروردگار عالم ہم نے یہ گھر تیرے کرم سے بنا دیا، تیری توفیق سے بنا دیا، میرے مالک اب تو اسے قبول فرما لے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ اس سے اپنے دین کا کوئی بڑا کام لیتا ہے تو وہ کسی احساس برتری میں مبتلا نہ ہو کہ میں نے یہ کام کیا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ مالک تو نے مجھ سے یہ کام لیا ہے، تو نے مجھ سے یہ کام لیا ہے، میرے مالک اسے قبول فرما۔ پھر دیکھیں ایک صوفی نے کہا تھا کام پر نازا مت ہو، کام لیے جاتے ہیں کیے نہیں جاتے، میری طلب بھی انہی کے کرم کا ہے صدقہ، میری طلب بھی انہی کے کرم کا ہے صدقہ، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، میرے مالک قبول فرما، تو ہی تو ہے دعاؤں کو سننے والا، تو ہی تو ہے دعاؤں کو قبول فرمانے والا۔ پھر اگلا جملہ دیکھیے، ربنا واجعلنا مسلمین لک، پروردگار عالم ہمیں ایسا بنا دے، یعنی مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل، ہم دونوں کو ایسا بنا دے، مسلمین لک۔ اسلام کیا ہے؟ یہ مسلم کا تثنیہ ہے، مسلمین۔ اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے گردن نہادن بطاعت، اللہ کی بات مانتے ہوئے، کسی کی بات مانتے ہوئے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، اس کو لغت میں اسلام کہا جاتا ہے۔ اب شریعت میں اسلام کیا ہے کہ جب اللہ کا حکم آئے تو بندہ اس کی تعویلات نہ کرے۔ پیر صاحب قبلہ خوش آمدید۔ بندہ اس کی تعویلات نہ کرے بلکہ بندہ اپنا سر جھکا دے مولا کی بارگاہ میں، اسے اسلام کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دعا مانگتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو مومن ہیں، کوئی اور مسلمان ہوگا۔ اسلام، الاسلام والایمان شیء واحد، اسلام اور ایمان ایک ہی چیز ہیں۔ جو لوگ یہ تصور دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید اسلام کوئی صرف ظاہری اعمال کا نام ہے، اس میں قلبی رجوع